تو اس کے بعد ہی یہ جیسے زید کا گھر ہم کہتے ہیں کہ میننگ فل سینٹینس ہے، بے شک ناقص ہے، عربی میں بھی دونوں رفع حالت میں تھے، ایسے کہتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو جب آپ نے ہٹا کے کسرہ اس کا رفع حالت کا اعراب جو ہے اس کو ہلکا کر کے آپ اس طرح لے کے آئے بیت زیدن کہا، تو مین ایک شکل بنا کے لائے ہیں، آپ ایک شکل بن کر آپ کے سامنے ہے، یہ شکل طبعی نہیں ہے، یہ شکل بنائی گئی ہے۔ تو بیت زیدن ایک جملہ بنایا گیا ہے، بے شک ناقص ہے۔ کلیئر ہوا جی؟ تو دونوں باتیں بابر اردو عربی کی ہو گئی۔ اب اس بنی ہوئی حالت کو ہم نے پہچان کے رکھنا ہے، اس بنی ہوئی حالت کو پہچان کے رکھنا ہے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جب اس حالت میں ہے، اس حالت میں جو بھی جملہ بنے گا مرکب اضافی کا ناقص جملہ، وہ بطور فاعل بھی استعمال ہو سکتا ہے، مفعول، مبتدا، خبر، جار مجرور، 5 طریقوں سے یہ عربی زبان میں مرکب اضافی استعمال ہو سکتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی کانسیپٹ؟ ٹھیک ہے، کوئی شک تو نہیں رہ گیا؟ نہیں، آپ کو اس لیول پہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اتنے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آگے پڑھائیں کہ کوئی سوال کرے تو آپ کو شک نہیں نہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ جزا دے۔ اگلی بات ہے کہ یہ مضاف کی جو اضافت کی بات شروع کرنے لگا تھا، پھر مجھے واپس جانا پڑا کہ اضافت کو لانے سے پہلے میں مرکب اضافی کے اوپر تھوڑا اور زور لگا لوں۔ تو اضافت کیا ہے؟ اضافت اردو کا اگر کہا جائے کہ تو جی کسی کے ذریعے مبادلہ میں اضافہ ہو گیا یا کمی ہو گئی، زیادتی کا مطلب ہوگا نا۔ اس میں اضافت سے مراد زیادتی نہیں ہے، یہ دل سے وہم نکال دیں۔ جس طرح ایک وہم ہے نا، اعراب سے ہم کیا کرتے ہیں، زبر زیر پیش کو لے لیتے ہیں۔ جب عربی میں اعراب کی بات ہوتی ہے تو آخری حرف کی حرکت کی ہی بات ہوتی ہے۔ ہم اردو میں اعراب کو زبر زیر پیش میں لیتے ہیں، آخری حرف پہ لکھے ہوئے کو دڑا مار کے جدھر مرضی پھر گڈ مڈ کر کے تو قابو آ جاتے ہیں، اور زندگی بھر پھر اعراب کی سمجھ نہیں آتی، اسی میں بس پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو لینگویج کا فرق جو ہے اس کو فرق رکھ کے ہی چلنا ہے۔ ہر لمحے ازیوم نہیں کر لینا کہ مجھے اردو میں ہی آتا ہے تو عربی میں بھی سیم ہی ہوگا، نہیں بھائی۔ اس اضافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مضاف کی قید میں کسی کو لانا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ، ترجمہ کریں اللہ کا رسول، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مضاف کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نسبت کس کے طرف ہے؟ نسبت لے کون رہا ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ چلے تھوڑا، ایک ہوتی ہے چیز، ایک ہوتی ہے ملکیت۔ تو چیز کو ملکیت میں دیا جاتا ہے۔ میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو چیز کو قید میں دینا اضافت ہے، کسی کی مقید کر دینا مقید۔ پہلے یہ آزاد تھے، ہم بیت و زیدن کر کے زید کا گھر دے دیا بنا کے۔ پہلے بیتن علیحدہ تھا، زیدن علیحدہ تھا، کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ ہم نے کلیہ لگا کے اس کے اوپر مضاف کا بیتو کیا، مضاف الیہ کا کلیہ لگا کے زیدن کیا، پھر کہا ایک نئی شکل جملے کی ہم لاتے ہیں بیت زیدن، ایک میننگ فل ناقص مرکب سامنے آیا۔ تو یہ جو شکل ہم نے بنائی تو ہم نے مقید کر دیا نسبت دے کر، نسبت دے کر مالک کو مکان دے دیا۔ اب یہ گھر کسی اور کا
نہیں ہو سکتا. یہ نسبت اتنی تک یہ نہیں ہے کہ عارضی طور پہ نسبت ہے، نسبت کاملہ ہے یہ. اب یہ زید کا ہی گھر ہے سدا، یہ جملہ ایسے ہی رہے گا. یہ جملہ کبھی کسی صورت میں جا کے کسی زمانے میں نہیں بدلے گا جو آپ نے سٹیٹس دے دی ہے. تو یہ جو نسبت ہے یہ قید کی نسبت پرماننٹ قید ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اضافت مندرجہ ذیل اسماء کی اضافت بطور مضاف لانا منع ہے. یہ جو ہیں تمام اسماء ضمیر یہ مضاف نہیں بن سکتے. سادہ اور کر لیتا ہوں، اس کو چھوڑیں آپ. اسماء ضمیر مضاف نہیں آ سکتے، اسماء اشارہ مضاف نہیں آ سکتے. نمبر 3 اسماء موصولہ مضاف نہیں آ سکتے. مضاف الیہ نہیں بنے گی. ایز اے مضاف نہیں آئے گا، کچھ اور آ سکتا ہے، مبتدا آ سکتا ہے، وہ بعد کی باتیں کیا کریں گے. اسماء شرط بھی مضاف نہیں آ سکتے، اسماء استفہام بھی مضاف نہیں آ سکتے. تو مضاف کے کچھ ایسے قاعدے سامنے آئے، ایسی شکلیں سامنے آئی کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو مضاف نہیں بن سکتے. آپ اس کو اضافت والا میرا خیال ہے مشکل نظر آ رہا ہے، اس بات کو چھوڑ دیا، ضرورت ہی نہیں ہے. میں اینڈ پہ اس کو پھر لے کے آؤں گا جب کچھ چیزوں کی اور سمجھ آ جائے گی. تو فی الوقت آپ یہ سمجھیں کہ مضاف جو ہے وہ ضمیر بھی نہیں بن سکتے، اشارہ بھی نہیں بن سکتے، موصولہ شرط استفہام نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے. یہ پانچوں قسم کے اسماء بطور مضاف نہیں آئیں گے، نہیں لا سکتے، منع ہے. ٹھیک ہو گیا. سوائے ایو، یہ اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے نا. کون سا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے نا، سوالیہ نشان بنتا ہے. یہ اس میں استفہام ہے، یہ آ سکتا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے. اور اس میں شرط بھی اس کلیے میں اس میں شرط اور یہ استفہام کا ایو اس قاعدے سے مستثنا ہے، آگے جا کے دیکھیں گے. فی الحال 5 چیزیں یاد کر لینا بہت ضروری ہے. وہ کون سی ہیں؟ ضمیر اشارہ، یا اس طرح کر لینا ضمیر اشارہ موصولہ شرط استفہام. یہ تمام کے تمام اسماء جو ہیں مضاف نہیں آ سکتے. اور مرکب اضافی جو ہے فاعل بھی آ سکتا ہے، مفعول بھی آ سکتا ہے. فاعل مفعول مبتدا خبر جار مجرور، اس طرح یاد کریں، سوکھا رہے گا کیونکہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے. فاعل مفعول ایک جوڑی ہے، مبتدا خبر ایک جوڑی ہے، ٹھیک ہے، جار مجرور ایک جوڑی ہے. تو یہ جس وقت آپ اس طرح کریں گے تو 5 پوری بن جائیں گی. 2 2 4 اور 5. جار مجرور کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، وہ ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ بن کے 2 اکٹھے ہو کے